اللہ کب سے ہے؟ ملحدین ہمیشہ یہ بات کرتے نظر آتے ہیں کہ اگر واقعی کوئی رب ہے تو اس رب کو پھر کس نے پیدا کیا؟ یہاں بات ٹائم کے دائرہ کار میں داخل ہوتی ہے اور اللہ ٹائم کے دائرہ کار سے باہر ہے۔ یعنی اللہ نے وقت کو بنایا ہے اور وقت کا اللہ پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ٹائم اللہ کی پیدا کردہ مخلوقات میں ایک مخلوق ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ مخلوق کا مطلب کہ اس مخلوق کا کوئی آغاز تھا، اور ٹائم کا بھی ایک آغاز تھا۔ اس لیے ٹائم کو بھی ہم اللہ کی مخلوق میں شمار کر سکتے ہیں، اور یہی وہ بیسک لاجک ہے کہ اللہ کی ذات پر اس کی مخلوق کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ یعنی ٹائم کا اللہ کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو ایسے سوال ہی کرنا کہ اللہ کب سے ہے، اصل میں یہ سوال ہی غلط ہے، کیونکہ اللہ پاک کی ذات پر کب سے، جب سے، تب سے کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ اللہ نے وقت کو بنایا ہے، تو جس چیز کو اللہ نے بنایا تو اس کا اللہ پر کیسے اثر ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ سوال کرنا ہی غلط ہے، کیونکہ ٹائم سے پہلے بھی اللہ کی ذات موجود تھی، ٹائم کے بعد بھی، اور ایک بار پھر جب وقت کو ختم کر دیا جائے گا تب بھی اللہ کی ذات موجود ہوگی۔ تو جس طرح اللہ کی ذات ٹائم کے دائرہ کار سے باہر ہے، تو اسی طرح اللہ کا کلام قرآن پاک پر بھی وقت نہیں بیتتا، کیونکہ قرآن ڈائریکٹلی اللہ سے کنیکٹڈ ہے، اور جو چیز اللہ سے ڈائریکٹلی جڑی ہو تو وہاں وقت کی کوئی سوئی کام نہیں کرتی۔ قرآن اللہ کا کلام ہے جس کے ہر آیت میں اللہ کی صفات موجود ہیں، اور جو شخص بھی دل کی گہرائیوں سے قرآن کی ان آیتوں میں ڈوب کر اس کی گہرائیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اتنا اللہ کی ان صفات کا رنگ بھی اس پر چڑھتا ہے۔ یہاں اللہ کی خاص برکت کا نزول شروع ہو جاتا ہے، اور جس میں اللہ کی برکت شامل ہو جائے تو تب وقت کی سوئی کی رفتار اس چیز کے سامنے سست پڑ جاتی ہے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہمارے دوسرے چینل پر بھی کئی معلوماتی ویڈیوز آپ کی توجہ کے منتظر ہیں، جنہیں دیکھ کر بھی آپ کافی معلومات سیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ نے ہمارے دوسرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ امید ہے انفومینٹری کی طرح آپ ہمارے اس دوسرے چینل انفوپیڈیا کو بھی پسند کریں گے۔ چینل کا لنک اینڈ اسکرین اور ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ایک فارسی صوفی شاعر اور مورخ جناب مولانا عبد الرحمن جامی نے اپنی ایک کتاب شواہد النبوہ میں لکھا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوتے ایک رکاب میں پاؤں رکھتے ہیں اور دوسرے رکاب میں پاؤں رکھنے سے پہلے ایک قرآن ختم کر لیتے ہیں۔ اب ہمارے چھوٹے ذہنوں میں یہ بات فٹ ہونا ایک مشکل کام لگتا ہے، لیکن وقت کے بارے میں اگر علم حاصل ہو اور پھر وقت میں برکت کے بارے میں آگاہی ہو جائے تو تب یہ بات ممکن لگتی ہے، کیونکہ قرآن سے کوئی جتنا لگاؤ رکھتا ہے تو اتنا ہی وقت اس کے لیے رک جاتا ہے، کیونکہ یہ قرآن کی ایک صفت ہے کہ قرآن پر وقت کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور جو بھی اس کو گہرائیوں سے جاننے کی کوشش کرتا ہے تو وقت اس کے سامنے بھی رک جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کریم کے ساتھ خاص تعلق کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم بھی بہت گہرا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمی اعتبار سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک خاص مقام رکھتے تھے، اور کیوں نہ رکھتے ہوں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام کی علمی شان بیان کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو علم و حکمت کا دروازہ فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھ سے قرآن کریم کے بارے میں پوچھو، بے شک میں قرآن پاک کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ رات میں نازل ہوئی ہے یا دن میں، ہموار زمین پر نازل ہوئی یا پہاڑ پر۔ اب قرآن کی ایک صفت ٹائم لیسنس بھی ہے کہ قرآن کے مقابلے میں وقت سکڑ جاتا ہے۔ اب قرآن کی اس صفت کا سب سے زیادہ اثر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوا، اور اسی وجہ سے جب وہ چاہتے پورے قرآن کو ایک سیکنڈ میں ہی تلاوت فرما لیتے۔ اب یہی قرآن کا وہ فیض ہے جو صحابہ کرام کے بعد اولیاء اللہ پر بھی وارد ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم کئی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ اولیاء کرام رات کو 2 رکعت نفل میں پوری قرآن تلاوت کر لیتے ہیں۔
अब ये मुमकिन तब ही होता है जब कोई कुरान के राजों में गौतज़न हो जाए, तो तब कुरान की टाइमलेसनेस उस शख्स पर भी अप्लाई हो जाती है। अब कुरान किस तरह टाइमलेस है, क्या इसके बारे में कोई दलील है? तो इसके बारे में कुरान में ही दलील मौजूद है। कुरान की सूरह नमल में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या मौजूद है, जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से फरमाया कि कौन है जो मलका बिल्कीस का तख्त मेरे पास ले आए। मलका बिल्कीस का महल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कई हजार किलोमीटर दूर था। तो आप अलैहिस्सलाम के दरबारियों में से एक जिन खड़ा हुआ और कहा कि आप अलैहिस्सलाम की नशिस्त से खड़े होने से पहले मैं वो तख्त आप अलैहिस्सलाम के पास ला सकता हूं। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस जिन को इजाज़त नहीं दी। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम के दरबार में एक इंसान खड़ा हुआ जिसका जिक्र कुरान की सूरह नमल की आयत 40 में इस तरह आया है कि उसने अर्ज की कि जिसके पास किताब का इल्म था कि मैं इसे आपकी बारगाह में आपके पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। चुनांचे फिर जब सुलेमान ने उस तख्त को अपने पास रखा हुआ देखा तो फरमाया, ये मेरे रब के फजल से है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री, और जो शुक्र करे तो वो अपनी जात के लिए ही शुक्र करता है, और जो नाशुक्री करता है तो मेरा रब बेपरवाह है। कुरान में उस शख्स का नाम नहीं लिया गया, लेकिन मुख्तलिफ तफासीर में उसका नाम आसिफ बिन बरखिया लिखा गया है, जिसके पास उस वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक किताब का इल्म था, जिसने आप अलैहिस्सलाम के पलक झपकने से पहले मलका बिल्कीस का तख्त आप अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर कर लिया था। अब इसे हम एक करामत भी कह सकते हैं जो अल्लाह अपने बरगजीदा बंदों को अता करता है। लेकिन इस आयत के शुरू में अल्लाह ने फरमाया कि वो इंसान जिसके पास आसमानी किताब का इल्म था, तो यही वो वजह थी कि अल्लाह का कलाम जिस पर वक्त का कोई असर नहीं होता, तो उसकी वजह से उस इंसान को एक सेकंड भी नहीं लगा और मलका बिल्कीस का तख्त हाजिर कर लिया। अल्लाह के कलाम की टाइमलेस होने की गवाही खुद अल्लाह ने कुरान में दी है, और यही वो वजह थी कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सेकंड में ही पूरे कुरान की तिलावत फरमा लेते थे। और यही वो फैज़ और बरकत है जिसकी वजह से औलिया कराम निहायत कम वक्त में पूरे कुरान की तिलावत करते हैं, और निहायत कम वक्त में वो काम भी कर लेते हैं जो आम इंसान को करने में सालों लग जाते हैं। हमारे दूसरे चैनल पर भी कई मालूमाती वीडियोस आपकी तवज्जो के मुंतज़िर हैं, जिन्हें देखकर भी आप काफ़ी मालूमात सीख सकते हैं। इसलिए अगर आपने हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें। उम्मीद है इन्फोमेंट्री की तरह आप हमारे इस दूसरे चैनल इन्फोपीडिया को भी पसंद करेंगे। चैनल का लिंक एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।